اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور پردہ نشین ماں بہنیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ہر ایک منگل کی رات 10 بجے نیپالی ٹائم کے مطابق آپ حضرات کے سامنے فیس بک لائیو کے ذریعے رونما ہوتا ہوں، اور اس وقت میں آپ حضرات کو پیغام انسانیت کے تحت ایک پروگرام رکھتا ہوں جس میں درس تفسیر قرآن دیا جاتا ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ٹائم ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ الہ العالمین جو ثواب اور اجر قرآن مجید کے پڑھنے میں اور سننے میں رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو اس ثواب سے نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتہ سے ایک دو درس نکاح کے تعلق اور طلاق کے تعلق سے ہوا ہے، اور آج کا بھی درس اللہ رب العالمین نے طلاق کے تعلق ہی سے ہے، کیونکہ نکاح اور طلاق یہ انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر نکاح اور طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ انہی مسائل میں سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو اشارہ کنایتاً پیغام دے سکیں۔ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے عورتوں کو اشارہ اور کنایتاً پیغام دینے کے اوپر،
علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ آپ لوگ ضرور انہیں یاد کریں گے اور آپ اس پہ جو ہے صبر نہ کر پائیں گے، یعنی کہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ وَلَٰكِن لَّا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن آپ لوگ ان سے چپکے سے نکاح کا وعدہ نہ کریں، آپ لوگ ان سے وعدہ نہ کریں مگر آپ لوگ ان سے بھلی بات کہیں اور نکاح کا پختہ ارادہ نہ کریں یہاں تک کہ وہ عدت نہ گزار لیں، اور جان لیں کہ اللہ رب العالمین وہ کچھ جانتا ہے جو آپ کے سینے میں ہے۔ تو آپ لوگ اس سے ڈریں، فاحذروہ، اس سے ڈریں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لیں کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر دراصل ایسی عورتوں کو پیغام نکاح بھیجنے سے منع کیا گیا ہے جو عدت گزار رہی ہو، چاہے وہ متوفی عنہا عورتیں کیوں نہ ہوں، یعنی وہ عورتیں جن کا شوہر، جن کا ہسبینڈ، جن کا پتی دنیا سے گزر گیا ہوا ہے۔ اب ان کا ہسبینڈ، ان کا پتی دنیا سے گزر گیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں ہیں ابھی جو ہے جوانی کی عمر میں ہیں، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم جو ہے زندگی گزاریں، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ کب تک جو ہم تنے تنہا رہیں، کوئی ہم کو سایہ مل جائے۔ ایسی سچویشن میں شریعت اسلامیہ میں رکھا ہے کہ وہ عورتیں جن کی شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو شادی کرنے کے لیے، یعنی کہ دوسری شادی کرنے کے لیے ان کو 4 مہینے گھر پہ گزارنے ہوں گے، 4 مہینے 10 روز، 4 مہینے 10 روز کی عدت ہوتی ہے، انہیں گھر پہ گزارنی ہوگی۔ ان 4 مہینے 10 روز کے اندر جو شوہر فوت ہو گیا ہوا ہے، اگر وہ ہم بستری کیا ہو تو گویا کہ 4 مہینے 10 دن کے اندر جو ہے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس کا پیٹ جو ہے بچہ سے خالی ہے یا نہیں۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو اختلاط نسب، یعنی کہ اگر وہ پیٹ میں بچہ رکھ کر کے کسی دوسرے مرد سے اگر شادی کرتی ہے تو گویا کہ بچے کی نسبت کا پتہ نہیں چلتا کہ بچہ کس کا ہے، پرانے شوہر کا ہے یا نئے شوہر کا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 4 مہینے 10 دن گزارے۔ ان 4 مہینے 10 دن کے اندر وہ سوگ منائے گی، یعنی کہ وہ زیب و زینت نہیں کرے گی، بالکل سادہ لباس پہنے گی۔ یہ تو ان عورتوں کے بارے میں ہے جن کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے۔ اب وہ عورت جو طلاق یافتہ ہے، جس کا ہسبینڈ چھوڑ دیا ہے، تو گویا کہ ان کے اوپر بھی جو ہے عدت ہے، یعنی کہ وہ عورتیں جن کا شوہر جو ہے چھوڑ دیا ہے اور کس حالت میں چھوڑا ہے، اس سے جو ہے ہم بستری کر لیا ہوا ہے، ان سے مجامت کر لیا ہوا ہے، یعنی کہ مدخولہ بیاہ ہے، تو وہ عورتیں کیا 3 مہینے 3 حیض کی جو عدت ہے وہ گزارے گی۔ تو یہ بات جو شریعت اسلامیہ کے اندر جو رکھی گئی ہے کہ وہ عورتیں جو عدت میں ہوں، تو 2 طرح کی عورت ہیں۔ ایک وہ عورت جو متوفی عنہا عورت ہے جس کا ہسبینڈ گزر گیا ہے، یا ایک وہ عورت ہے جو طلاق بائنہ ہو چکی ہے، یعنی کہ 3 طلاق پڑ گئی ہوئی ہے۔ اب کسی بھی صورت میں وہ پہلے
والے ہسبینڈ کے پاس جو ہے وہ جا نہیں سکتی، اس سے نکاح ہو نہیں سکتا۔ تو ان عورتوں جو ابھی عدت سے گزار رہی ہے یعنی سوگ منا رہی ہے، تو گویا کہ لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ اس سوگ میں تم ان کو شادی کا پیغام نہ دو۔ حالانکہ تم کو بہت اچھی لگے، تم جو ہے اس کو گھر بسانا چاہتے ہو، تو طریقہ رکھا ہے کہ تم جاؤ اور اشارہ کنایت میں جو بات کر سکتے ہو، اشارہ کنایہ، یعنی کہ ہم جو ہے مجھے شادی کرنی ہے یا میں دیندار گھرانے کی لڑکی کی تلاش میں ہوں، تو اس طرح کی بات کرو، لیکن صریح طور پہ تم جو ہے پیغام نہ دو کہ ہم تمہیں سے شادی کرو گے، میں کروں گا، اس طرح کا پیغام نہیں دو۔ اس طرح کے پیغام صریح لفظ میں پیغام دینے سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ ائمہ کرام نے آیت کے اندر جو سرن کا جو کی تفسیر کیا ہے، بہت 3 تفسیر جو بتایا ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ لیکن تم لوگ ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو، یعنی سرن کا مطلب ایک نکاح، یعنی کہ یہ نہ کرو کہ یعنی عدت میں گزار رہی ہو، عدت سے ہو، یعنی کہ معتدہ عورت ہے، عدت میں ہے، اور تم ان سے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، ہم تمہیں سے شادی کریں گے۔ ایک تفسیر کیا ہے کہ عاشق، انا عاشق لکی و اتزوجکی، یعنی کہ تم جو ہے عشق کا اظہار نہ کرو کہ میں تمہارا جو ہے کیا عاشق ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد جو ہم تم سے شادی کریں گے۔ ایک تفسیر جو یہ بھی بیان کیا ہے۔ تیسری تفسیر جو بیان کیا ہے کہ زنا، یعنی کہ تم ان سے زنا نہ کرو شادی کے جھانسا دے کر کے، کہ ابھی ہم تم سے جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بدکاری ہم تم سے کر لیتے ہیں، چونکہ تم ہماری جو ہے مستقبل کو ہونے والی کیا ہو، بیوی ہو، پتنی ہو، اس لیے ہم تمہیں سے شادی رچائیں گے، اور اس کا جھانسا دے کر کے تم اس سے جو ہے وہ غلط کام نہ کرو۔ یعنی کہ ائمہ کرام نے 3 تفسیر بیان کی ہے کہ یہ چیز سے بالکل منع ہے۔ اگر تم کو جو ہے وہ عورت اچھی لگے تو عدت گزرنے کے بعد جو ہے تم ان کے ولی سے مل کر کے جو ہے وہ کیا کرو، تم جو ہے ان کو پیغام دو۔ یا پھر جو ہے 4تھی تفسیر جو ہے سرن کا جو ہے بتلایا گیا ہے، سرن کی جو ہے بتلائی گئی ہے، وہ کون سی تفسیر ہے؟ یعنی کہ 34 تفسیر میں جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ سرن وَلَٰكِن لَّا تُوعِدُوهُنَّ سرن، سرن کا ایک مفہوم جو بیان کیا گیا نکاح، یعنی کہ تم نکاح کا وعدہ جو اس سے نہ کرو۔ دوسرا جو ہے کہ تم عشق کا جو ہے اظہار نہ کرو کہ ہم تم سے شادی کریں گے، اس کے آڑ میں تم غلط کام کرو، یا پھر جو ہے ڈائریکٹ جو ہے بدفعلی نہ کرو، یہ جھانسا دے کر کے کہ عدت تمہاری جیسے ہی گزرے گی ہم یہ کریں گے، تم سے شادی کریں گے۔ اس کے بعد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ان کے پاس جو ہے اپنے قوت با کا تذکرہ زیادہ نہ کرو کہ ہم جو ہے ہونے والی عورت کو جو ہے بہت خوش رکھیں گے، اس طرح کی بات جو ہوتی ہے سب بالکل تم لوگ نہیں کرو۔ اگر تم کو اچھی لگتی ہے تو عدت گزرنے کے بعد جو ہے تم لوگ کیا کرو، ان کو شادی کا پیغام دو، اسی بات کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، جیون کا شادی بیواہ ایک اہم چیز ہے، اس کے بغیر انسان کی نسل باقی نہیں رہ سکتی ہے، بغیر شادی کیے ہوئے آدمی کا وجود رہ ہی نہیں سکتا۔ ہم اور آپ اس دھرتی کے اوپر ہیں تو یہ وجود کا ذریعہ صرف اور صرف نکاح اور شادی بیواہ ہے۔ اس لیے شادی کے اندر جو ہے بہت جیون کے اندر جو ہے بہت چڑھاؤ اتراؤ ہے، یعنی کہ بہت دکھ اور رنج کی بات ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے سب کو آزادی دیا ہے، یعنی کہ عورت بھی آزاد ہے اور مرد بھی آزاد ہے۔ جس طرح سے جو عورت کے اوپر اگر جو ہے پہاڑ ٹوٹ جائے اور اس کا شوہر، عورت پہ کب پہاڑ ٹوٹے گا؟ جب اس کے شوہر
کا انتقال ہو جاتا ہے یا پھر اس کا شوہر اس سے طلاق دے دیتا ہے تو بہت یعنی کہ اس کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے. تو اس سچویشن میں شریعت اسلامیہ نے ان کی آزادی کا خیال رکھتے ہوئے کہا کہ تم کسی کے تابع نہیں ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو، ہم تم کو آزاد کیے ہیں. یعنی کہ یہ چیز پوری کرنے کے بعد جو ہے تم جو ہے شادی جو ہے دوسری شادی تم جو ہے کر سکتے ہو. اور اس کے تحت جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو فساد وجود میں آئے گا یعنی اختلاط نسل والی بات ہے، اس اختلاط نسل سے بچنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے عدت کی تعین کی ہے، عدت کی مدت جو ہے رکھی ہے کہ 4 مہینے 10 روز ہے متوفی عنہا، یا باقی جو ہے 3 حیض ہے، یا باقی 3 مہینے ہیں، یا اور جو ہے کیا کہتے ہیں اور چیزیں ہیں. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان تقول قولا معروفا، مگر تم لوگ جو ہے اشارہ کنایت ان سے بات کرو کہ مجھے جو ہے کسی اچھی دیندار لڑکی کی تلاش ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس طرح سے بات جو ہے آدمی جو کرے، ڈائریکٹ اس کو جو ہے شادی کا پیغام نہ دے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے نکاح کی پختگی نہ کرو کہ ہم تم عدت کے اندر یہاں تک کہ وہ عدت جو ہے پوری کر لیں. علماء کرام نے اب یہاں ایک مسئلہ بیان کیا کہ وہ عورتیں جو حالت عدت میں ہوں تو اس حالت عدت میں شادی کا پیغام دینا حرام ہے. لیکن اگر کوئی آدمی حالت عدت میں اگر شادی کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ تو کہا گیا کہ جیسے ہی معلوم ہو کہ حالت عدت میں اگر وہ شادی کر لیا ہوا ہے تو جلدی سے نکاح کا فسق کا فتویٰ صادر کر دے کہ اس کا نکاح نہیں ہوا ہے، اس کا نکاح ہی نہیں ہوا ہے. اور یہ تو ہم بستری نہ کیا ہو، اگر جو آدمی ہم بستری کر لیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا گیا پھر بھی جو ہے اس کا نکاح فاسق ہے، اس کا نکاح کو جو ہے اس کے نکاح کو توڑ دیا جائے گا اور اس کے نکاح کو بھی توڑ دیا جائے گا. اب اختلاف کیا ہے کہ ہم بستری والا مسئلہ میں کہ حالت عدت میں شادی کیا، ہم بستری بھی کر لیا، تو کیا یہ شوہر عدت گزارنے کے بعد اس بیوی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس میں 2 طرح کا قول ہے. ایک قول جو ہے وہ غیر مرجوح ہے، یعنی کہ وہ مرجوح قول ہے، راجح نہیں ہے، یعنی اس کا کہنا ہے کہ اس سے شادی کبھی نہیں ہو سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے جو محرمات میں سے ہے. لیکن جمہور علماء نے کہا ہے کہ عدت گزارنے کے بعد جو شوہر جو ہے اس عدت میں جو ہے شادی کیا تھا وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور یہی راضح ہے. ابن تفسیر صاحب ابن تفسیر ابن تفسیر جو ہے بہت قرآن مجید کی اہم تفسیروں میں سے ہے، اس کا تذکرہ جو ہے ان کتابوں کے اندر موجود ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْلَمُوا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جان لو کہ اللہ رب العالمین ہم کو پتہ ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے. فَاحْذَرُوهُ، تو تم لوگ اس سے ڈرو. تم جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، ہر وقت ہمیشہ اللہ رب العالمین سے تم جو ہے خوف کھاؤ، اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر جو ہے دوسرے مسئلہ کو لاتا ہے، اور وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ وہی طلاق اور جو ہے طلاق والا مسئلہ ہے اور مہردین والا مسئلہ ہے کہ اس کو یعنی کہ اس کو کتنا مہر دے گا، کب مہر جو واجب ہے کب واجب نہیں ہے، کس صورت میں. یہ تمام بات اللہ رب العالمین اس آیت کے ضمن میں مجھے بیان کر دیا ہے. سب سے پہلے آپ حضرات جو ہے ترجمہ سن لیں. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارے اوپر حرج نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو
اور اس حالت میں کہ تم اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کیا ہو، یعنی کہ شادی تو کیا، دونوں میں ناچاکی آ گئی، کسی وجہ سے شادی جو ہے ٹوٹ گئی، اور یہ شوہر جو ہے اس سے ہم بستری نہیں کر سکا، ان سے جو اس عورت سے مجامت نہیں کر سکا، اور تم جو ہے اس کے لیے مہر جو ہے مقرر کر دیے ہو، یعنی کہ سب کچھ بات ہو گئی، مہر بھی فکس ہو گئی، جو آپ کو جو ہم شادی تم آپ سے کریں گے اور یہ اتنی مہر ہے، یعنی کہ مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت سے شادی کرتا ہے تو شوہر کو پیسہ دینا پڑتا ہے، مال دینا پڑتا ہے، دولت دینا پڑتا ہے، چاہے وہ دولت پیسے کی شکل میں ہو یا زمین کی شکل میں ہو یا سونے چاندی کی شکل میں ہو، یعنی کہ نکاح کے عوض عورتوں کو دی جانے والی دولت جو ہے اصل میں یہی مہر ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق کی نوبت آ گئی تو کیا وہ شوہر جو اپنی بیوی کو مہر دیا ہے وہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ اس کی دو صورت ہیں، یا تو کیا کہتے ہیں شوہر، یعنی ایسی عورت جو شادی ہو گئی اور مہر کی تعین بھی ہو گئی لیکن اس سے جو جمع نہیں کر سکا، ناچاکی کی وجہ سے جو ہے کیا ہوا کہ طلاق واقع ہو گئی، تو کیا لے سکتا ہے؟ ایک ہے کہ مدخولہ بیاہ، ایک غیر مدخولہ بیاہ، یعنی کہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ ہم بستری ہو گئی ہے، وہ عورت جس کے ساتھ ہم بستری نہیں کیا ہوا ہو۔ یہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ بالتفصیل کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے ترجمہ دیکھیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کہ آپ کے اوپر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ عورتوں کو طلاق دے دیتے ہو اور ان کے ساتھ مجامت نہیں کرتے ہو اور ان کے لیے مہر مقرر کر لیے ہو، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، ان کے ساتھ مجامت نہیں کیے ہو، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، تو کہا گیا جو مالدار لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، تو اسی اندازے کے حساب سے اس عورت کو جو ہے نان و نفقہ کے طور پہ کچھ دینا ہوگا، یا فقیر ہے، تنگ دست ہے، تو اس کی طاقت کے مطابق جو ہے جو دستور ہے، جو رائج ہے وہ دے، جس کو جو ہے متعدد طلاق کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اس آیت کریمہ سے، وہ عورت جن کی شادی جو ہے ہو گئی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں جو ہے اس سے جو ہے مجامت جو ہے نہیں ہو پایا ہے، اس سے پہلے جو طلاق واقع ہو گئی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے جو مہر جو ہے دیا ہوا ہے، تو وہ مہر جو ہے وہ مہر جو دیا ہوا ہے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ اصل میں یہ آتا ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ لیجئے، 4 صورتیں ہیں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ ایک وہ عورت جن کو طلاق پڑ گئی ہے اور اس کو شوہر نے جو ہے کیا مہر جو ہے متعین نہیں کیا ہے، اس سے مجامت بھی نہیں کیا، یعنی کہ ایک صورت یہ ہے کہ وہ عورت جن کو شوہر نے طلاق دے دیا اور شوہر نے جو ہے کیا مہر بھی متعین نہیں کیا تھا، آپ مجامت بھی نہیں کیا، قبل دخول طلاق واقع ہو گئی، تو اس کے لیے مہر ہے یا نہیں؟ تو کہا گیا ہے کہ اس کے لیے مہر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے شوہر کے اوپر ہے کہ کچھ دے دیں۔ اب کچھ دے دیں، شریعت کے اندر کوئی تعین نہیں ہے، اور کسی نے کہا جو ہے اپنے جو ہے یعنی کہ اپنے من سے جو ہے، اور لوگوں نے فتویٰ دیا، چونکہ نصوص نہیں، تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کوئی کہا کہ ایک خادم دے دے، جیسے کہ ایک خادم اس کو ہبہ کر دے، کسی نے کہا کہ چاندی درہم دے دے، کسی نے کہا کہ 3 طرح کے کپڑا دے دے، یعنی کہ اس میں جو غریب اور فقیر کا کہ جو مد نظر رکھا گیا کہ اس کو کچھ دے دیں۔ ایک تو رہی بات وہ عورت جن کو شوہر نے طلاق دے دیا، ان سے مجامت نہیں کیا تھا اور ان کے لیے جو ہے مہر کی بھی تعین ہوئی تھی۔ اب وہ عورت جن کو شوہر نے طلاق دے دیا اور ان سے مجامت بھی کر لیا اور مجامت کے بعد ان کو جو ہے طلاق دیا اور مہر کی بھی تعین ہو گئی، تو کہا گیا ہے کہ جو مہر کی تعین ہوئی ہے، جتنی مہر کی تعین ہوئی ہے
تو مدخولہ بیاہ عورت ہے، طلاق یافتہ ہے، تو اس کو جو ہے یعنی کہ پورا مہر جو ہے اس کے شوہر کو دینا پڑے گا۔ یہ تو دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ عورت کہ جن کو شوہر نے طلاق دے دیا اور وہ مدخولہ بیاہ ہے، یعنی کہ مدخولہ بیاہ ہے، تو ان کے لیے کہ اور لیکن مہر کا جو ہے مہر کی تعین نہیں ہے، مہر کی تعین نہیں ہے، یعنی کہ وہ عورت جو مدخول تعین نہیں ہوئی ہے تو اس کو کیا اس کو کتنا مہر دے گا؟ تو کہا کہ مہر مثل لگے گا، یعنی کہ دیکھا جائے گا کہ وہ طلاق یافتہ عورت کی جو بہن ہے اس کے بہن کی مہر کیا ہے، یعنی کہ یا اس کے جو ہے بھتیجی کی مہر کیا ہے، تو آس پاس کی عورت کا جو مہر ہوگا وہی مہر جو ہے شوہر کو لگے گا۔ یہ مہر مثل ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کو شوہر نے طلاق دے دیا اور اس کے مہر کی بھی تعین ہے لیکن ان سے مزاحمت نہیں کیا، یعنی کہ مدخولہ بیاہ نہیں، غیر مدخولہ بیاہ، ان سے مزاحمت نہیں کیا، لیکن مہر کی بھی تعین ہو گئی ہے، تو اس کو جو ہے کتنی مہر ہے؟ تو اس کے لیے کہا کہ جو مہر کی تعین ہے اس سے جو ہے ہم بستری نہیں کیا، پہلے طلاق واقع ہو گئی ہے، تو اس کے لیے جو نصف مہر یعنی آدھا مہر جو تعین ہے اس میں سے آدھا لگے گا۔ اسی بات کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن او تفرضوا لہن فریضہ۔ تو کہا گیا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اس کے ساتھ مزاحمت بھی نہیں کرتے ہیں اور مہر بھی ان کے لیے کوئی متعین نہیں ہے، تو ان کو جو ہے مالدار یعنی خوشحال آدمی ہے تو اس کے اندازے سے اس کو جو ہے وہ کیا کرے، متعطع طلاق دے یعنی کچھ دے دے، یا فقیر ہے تو اس کی طاقت کے مطابق جو ہے دستور کے مطابق اس کو جو کچھ دے دے۔ حقاً علی المحسنین، یہ احسان کرنے والے کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑا حق ہے کہ یوں ہی کسی کو نہیں چھوڑو، یعنی کہ اس میں بھی جو ہے راز رکھا گیا، حالانکہ اگر شوہر چاہتا تو یوں اس کو جو ہے چھوڑ دیتا، کیونکہ مہر کی بات بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز کی بات نہیں، پھر بھی کہا گیا کہ انسان کے تقاضا یہ ہے گرچہ تم ان کے ساتھ ہم نہیں کیے، تم میں میاں بیوی بنی نہیں ہے، طلاق کی نوبت آ گئی، پھر بھی کہا گیا ہے کہ تم جو ہے اس کو جو ہے دل جوئی کے لیے تم جو کچھ دے دو۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ جو ہے ان عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور ان سے مزاحمت نہیں کرتے ہیں، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور آپ جو ہے ان کے لیے جو ہے مہر کی بھی تعین کر دیتے ہیں، مہر کی بھی تعین کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ عورتیں جو مزاحمت سے پہلے طلاق واقع ہو گئی ہے ان کے لیے جو ہے مہر کی بھی تعین ہو گئی ہے، تو اس کو کتنا دینا پڑے گا؟ فنصف ما فرضتم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے تعین کیا ہوا مہر میں سے جو ہے آدھا مہر جو ہے اس کو دے دو، آدھا مہر، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے ہم بستری جو ہے نہیں ہوئی ہے۔ وقد فرضتم لہن فریضہ، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقد فرضتم لہن فریضہ، اور اس حال میں آپ نے مہر کی بھی تعین کر دیا، فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر جو ہے دے دو، الا یعفون، مگر وہ عورتیں تم کو معاف کر دیں، یعنی معاف کر دیں آدھی، یعنی اگر عورت چاہے کہ چھوڑیے ہم کو جو مہر نہیں چاہیے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور طلاق واقع ہو گئے تو کیا ہے ہم جو ہے وہ بھی مہر ہم جو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر عورت جو معاف کر دینا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے، معاف بھی کر سکتی ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ آدمی اس کو معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کے باغ دور ہے۔ تو عقدۃ النکاح، بیدہ عقدۃ النکاح کی تفسیر جو ہے علماء کرام نے دو طرح سے کیا، ایک تو کہا کہ بذات خود شوہر ہے،
اور دوسری تفسیر ہے کہا کہ اس کے ولی ہے، یعنی کہ نکاح کے باغ دور کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، شوہر کے یا ولی کے ہاتھ میں، لیکن معاف کرنے والا کون ہے؟ حقیقت میں دیکھا جائے معاف کرنے والا شوہر ہے، یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ ولی یہاں مراد لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ مراد لینا جو ہے شوہر ہی، کیونکہ شوہر نے بیوی کو کیا کیا، مہر ادا کر دیا، جو مہر کی تعین ہوئی تھی اس وقت مہر جو ادا کر دیا، اب جو ہے طلاق بھی واقع ہو گیا، اس کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کیا، تو چونکہ جو مہر جو ادا کر دیا ہے تو اس میں سے آدھا کا وہ حق مالک ہوتا ہے کہ آدھا مہر جو ہم لے لیں، تو ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ اگر مرد چاہے تو اس کو بھی جو ہے معاف کر دیں کہ چھوڑ دیں، چلو جو ہوا ہم وہ بھی پیسہ ہم نہیں لیں گے، تو یہ بھی چلنے والا ہے، اس کی بھی گنجائش جو ہے اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر جو ہے رکھا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کہا گیا سب سے بہتر بات یہی ہے کہ آپ معافی کر دیں، انسان میں آپ ان کو دے دیے، اس کو چھوڑ بھی رہے تو کیا کرے، آپ جو ہے وہ پیسہ کا مطالبہ نہ کرے، جو آپ آدھے پیسے کا جو مالک ہے اس کا مطالبہ